کتنے افسوس کی بات ہے. اور دوسرا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ایام چل رہے ہیں، تو اس میں ابھی جلوس بھی نکلیں گا، اور ہر سال علماء اپیل کرتے ہیں، میں بھی اپیل کرتا آ رہا ہوں، اور اس کے لیے باقاعدہ میٹنگیں ہوتی ہے. الحمدللہ اس سال بھی معین ملت کی سرپرستی میں میٹنگ ہوئی علماء کی، جس میں یہ کوشش کی گئی کہ اپنے نوجوانوں کو سمجھایا جائے اور کہا جائے کہ یہ جو میلاد النبی کا جلوس ہے یہ بڑا مقدس جلوس ہے، اس میں ڈی جے وغیرہ جو لے کے چلتے ہیں آپ، یہ جلوس کے تقدس کو پامال کرتا ہے، یہ جلوس کے تقدس کو خراب کرنے والی چیز ہے. سوچنے کی بات ہے. بس ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں کہ جس تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، سرکار اس تاریخ کو تشریف لائے کس کے مقصد کے لیے؟ کس مقصد کے لیے؟ دنیا سے خرافاتوں کو ختم کرنے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے. افسوس کہ جس تاریخ کو جو نبی برائی مٹانے کے لیے تشریف لایا اسی دن کو ہم برائی کریں. جو چیز نبی کو ناپسند ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ڈھول بجانا، ڈھول باجے یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، فرمایا یہ شیطان کی آوازیں ہیں. جنہوں نے ڈھول باجے کو سنا گویا اس نے شیطان کی آوازوں کو اپنے کانوں میں جگہ دی. حضرت امام ابو الیث سمرقندی تنبیہ الغافلین میں فرماتے، حدیث لکھتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ڈھول باجے دلوں میں ایسے نفاق پیدا کرتے جیسے گیلی زمین پر سبزہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے گھاس پیدا ہو جاتی ہے، ایسا نفاق پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو حرام ہیں ایسے مقدس جلوس میں اس کو لانا، اور اس کے بعد تعجب کی بات ہے کہ 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کے ڈی جے نکالتے ہیں، پیسے کی فضول خرچی. یاد رکھیے اگر جائز کام میں، در مختار میں فرمایا کہ اگر جائز کام ہو تو 1 لاکھ روپیہ بھی خرچ کیا جائے تو جائز ہے، اور حرام کام میں اگر 1 روپیہ بھی خرچ ہو تو حرام ہے، اسراف ہے وہ. اور آپ ڈی جے جیسے حرام کاموں پہ شور شرابہ، کانوں میں آوازیں گونج رہی ہے، ناچ رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، شرٹوں کو اتار لیا، ایک دوسرے پہ پانی کے پاؤچ مار رہے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ سنی یہاں بیٹھ کے اسٹیجوں پہ جلوس کی دلیلیں دے رہے ہیں، اور آپ جلوس کی یہ تقدس کو پامال کر کے وہابیوں کو بولنے کے لیے جگہ دے رہے ہیں. جب وہابی اعتراض کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ اس سے بدزن ہو کے وہابیت کی طرف چلا جاتا ہے. کیا قیامت میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوں گی؟ یقیناً ہوں گی. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سبج عطا فرمائے کہ ڈی جے سے پرہیز کریں. ایک سادہ سا مائک رکھیں، آپ نعرہ تکبیر و نعرہ رسالات لگاتے ہوئے چلیں، درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں، نعت شریف پڑھتے ہوئے چلیں، ادب کے ساتھ چلے، اس انداز میں چلے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار نے مومن کی تعریف کرتے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جب زمین پر چلتا ہے تو دنیا کی سب سے کمزور مخلوق نظر آتا ہے، اور جب میدان جہاد میں ہوتا ہے تو پہاڑ سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے. مگر آج الٹا ہو گیا، ہم پر ظالم کیوں مسلط ہو گئے؟ ہم زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں، اور میدان جہاد، ہم میدان کی جب بات آتی ہے تو ہم الٹے پیر بھاگتے ہیں. اس لیے ہمارے دلوں میں بزدلی رکھ دی گئی. اگر ہم زمین پر جھک کر چلتے تو اللہ تعالیٰ کفاروں کے سامنے ہمارا سینہ بلند کر دیتا، لیکن ہم نے اپنے بھائیوں پہ اپنے سینوں کو بلند کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بھائیوں کے سامنے تو تم سینہ بلند کر کے چلتے ہو، لیکن کفاروں کے سامنے تمہیں جھکنا پڑ جاتا ہے. یہ اللہ نے لعنت مسلط کر دی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جشن میلاد النبی جیسا مبارک موقع، اللہ کے نبی جس تاریخ کو برائیاں ختم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، جب فرشتے ان تک یہ پہنچاتے ہوئے کہ اللہ کے نبی آپ کے چاہنے والے آپ کے نام لیوا آپ کی آمد کی خوشی میں جلوس نکال رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول اس میں چند وہ بھی ہے جو ناچ رہے ہیں، سرکار چند وہ بھی ہے جو کرتا اتار کے شرٹوں پہ بغیر سینے دکھاتے ہوئے سڑکوں پہ سے گزر رہے ہیں، چند وہ بھی ہے جو ایک دوسرے پر مذاق اور تمسکر کرنے کے لیے پانی کے پاؤچ پھینک رہے ہیں. اندازہ لگائیے رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی. سرکار کیا خوش ہوتے ہوں گے؟ یقیناً خوش نہیں ہوتے. اگر سرکار کو خوش کرنا ہے، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، تو جلوس میں اس انداز سے چلے کہ جب فرشتے یہ خبر پہنچائے اللہ کے نبی، اس جلوس میں ایسے بھی لوگ تھے جو ادب کے ساتھ نگاہیں جھکائے ہوئے آپ پر درود پڑھ رہے تھے، فلاں شخص آپ پہ سرکار درود پڑھ رہا تھا، اور کاش ہمارے اس چلنے سے رسول راضی ہو کے کہے کہ فرشتوں فلاں بندہ بڑے محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، تم گواہ ہو جاؤ کہ قیامت میں میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں. کاش ایسا ہو.
کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جلوس میں آپ گانے گائیں، قوالیاں بجائیں، سینے کھول کے چلیں، تماشے بازیاں کریں، بدنگاہیاں کریں، لڑکیوں کو گھورے، عورتوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ رسول اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور کہے کہ ہاں تم نے بڑا اچھا کام کیا تھا جلوس میں؟ ارے جس نبی نے، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا اور ان مردوں سے بھی کہوں گا جو اپنی بیویوں اور عورتوں کو جلوسوں میں لے کے چلتے ہیں، یقیناً اس سے جلوس کا تقدس پامال ہوتا ہے جناب۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوج مطہرہ ہے، فرماتی ہے کہ ہم ازواج محترات بیٹھی ہوئی تھی، سرکار کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوئے، نابینا صحابی ہے، دونوں آنکھوں سے نابینا، دکھتا نہیں تھا، مادرزاد نابینا تھے، سلام کیا، انہیں تو کچھ دکھا ہی نہیں کہ حضور کی بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہے، سرکار کے بازو بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ اور اے میری ازواج سب پردہ کرو۔ تو ام سلمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ تو نابینا، یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے مگر تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ تو پردہ یہ نہیں ہے کہ صاحب مرد عورت کو نہ دیکھے، پردہ یہ بھی ہے کہ عورت غیر مرد کو بھی نہ دیکھے۔ تو جب نبی نے اپنی بیویوں سے پردہ کروایا اور صحابی سے، تو آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہے صاحب؟ ہم کس شمار میں ہیں کہ ہماری بیویوں سے ہم پردہ نہ کروائیں؟ ہماری بیویاں کس شمار میں؟ جب نبی کی بیویوں کو پردے کی حاجت ہے تو ہماری عورتیں کس شمار میں کہ وہ پردہ نہ کرے؟ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم نمائش دکھانے کے لیے، جلوس دکھانے کے لیے اپنی عورتوں کو گاڑیوں پہ لے کے آتے ہیں۔ ذرا ایمانداری سے بتاؤ، جلوس میں نوجوان چلتے ہیں، آج کس کا دل اتنا صاف ہے جی جو آپ کی بیوی کو بہن کی نگاہ سے دیکھے؟ کس کا دل صاف ہے؟ اور اگر تم کہتے ہو نہیں صاحب ہمارا دل تو بہت صاف ہے، ہم تو صوفی صاحب ہے، تو میں کہتا ہوں بہت بڑے جھوٹے ہیں آپ۔ فاروق اعظم سے زیادہ دل صاف ہے آپ کا، ابو بکر صدیق سے زیادہ ہے۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تھی نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میں نے کہا یا اللہ حد ہو گئی پردے کی۔ سرکار فاروق اعظم اپنے زمانے خلافت میں، دور خلافت ہے، بھری دھوپ کا وقت ہے، اپنے گھر کے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے دھوپ میں، ایک صحابی کا گزر ہوا، سلام کیا امیر المومنین السلام علیکم، چلے گئے۔ بہت دیر کے بعد لوٹے، دیکھا تو امیر المومنین فاروق اعظم اب بھی اسی چبوترے پہ بیٹھے ہوئے۔ عرض کیا امیر المومنین کیا بات ہے؟ میں جب گیا تب بھی آپ بیٹھے ہوئے تھے، اب واپس لوٹا ہوں کافی دیر کے بعد تب بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں باہر اس لیے بیٹھا ہوں کہ اصل میں میری اہلیہ، میری بیٹی کی ماں گھر میں نہیں ہے اور میری کنواری جوان بیٹی گھر میں موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اب ہر بات کھول کے تھوڑی بتائی جائے گی۔ سگی بیٹی، مگر حضرت امیر المومنین جب آپ کی بیوی گھر میں نہیں ہے تو اپنی بیٹی کے ساتھ گھر میں تنہا رہنا پسند نہیں کر رہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں ایک عورت اور ایک مرد ہوتے تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کیا آپ کو ایسے حالات سننے کو نہیں آ رہے کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ ہی بدکاری کر لی؟ خیر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہ رہیں، اب اتنا پردہ تو نہیں ہوگا، وہ بھی بامبے جیسے ماحول میں تو بہت مشکل ہے کہ جہاں مکانات چھوٹے ہوتے ہیں، کمرے بھی زیادہ نہیں ہوتے، لیکن کم از کم اتنا تو لحاظ کیجئے کہ صاحب اپنی عورتوں کو تو بے پردہ غیروں کے سامنے مت لائیے، اتنا تو کیجئے۔ جس خاتون جنت کا نام لے رہے ہیں نا، جن کے بارے میں علی نے پوچھا نبی سے فَمُحِبُّونَا، اللہ کے نبی جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ سرکار نے کہا ہمارے پیچھے آئیں گے۔ تو کون آئیں گے؟ وہ آئیں گے جو ان کی سیرت کو اپنائیں گے، تبھی تو حقیقی محبت ماننے کے کام مانی جائیں گی۔ جس خاتون جنت کی محبت سے جہنم سے آزادی ہے، کیا اس خاتون جنت کا بھی کبھی آپ نے تذکرہ سنا ہے؟ کیا ان کے حالات زندگی بھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ مولا کائنات فرماتے قسم وحدہ لا شریک کی، میں نے بنت رسول فاطمہ کو باپردہ جتنی عورتیں اس سے زیادہ ان کو کسی کو نہ دیکھا، حتیٰ کہ فاطمہ کے بال کو بھی آسمان نے نہیں دیکھا، آسمان نے کبھی بال بھی نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ کا جب وصال ہو رہا تھا، حضرت علی کو بلایا، کہا ابو الحسن میری وصیت ہے کہ آپ میرا جنازہ رات میں دفن کر دیں، کسی کو میرے وصال کی خبر نہ کریں۔ حضرت علی نے کہا صحابہ مجھے لان تان کریں گے، کہیں گے رسول اللہ کی بیٹی کا انتقال ہوا اور ہمیں خبر نہ دی، اے بنت رسول ہے، رسول اللہ کی شہزادی ایسی وصیت کیوں کر رہی ہو؟ تو فرماتی ہے کہ ابو الحسن ہے حسن کے والد، اس لیے کر رہی ہوں کہ میں کسی صحابہ کے سامنے کبھی آئی نہیں ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرے وصال کے بعد لوگ مجھے دیکھیں۔ کہا کہ میں آپ کا دیدار کسی کو نہیں کراؤں گا، کسی کو چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ دیکھیں پردے کی انتہا کر دی، فرماتی ہے آپ چہرہ نہ دکھائیں گے مگر
کفن میں لپٹا میرا جسم دیکھ کر تو صحابہ میرے قد و قامت کا اندازہ لگا لیں گے کہ نبی کی بیٹی کی صحت کیسی تھی، لمبائی کتنی تھی، ہائٹ کتنی تھی. میں یہ بھی نہیں چاہتی. رات کی تاریکی میں دفن کیا ہے آپ کے صاحبزادے حسن، حسین، غلام، قمبر اور علی نے. تو خاتون جنت کی محبت کا نام تو لیتی ہے ہماری ماں بہنیں، مگر سیرت کب اپناؤں گی بھائی؟ سیرت بھی تو اپنائیے. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہماری ماں بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ، خدا کا واسطہ، رسول کا واسطہ، اگر واقعی آپ رسول سے محبت کرتے ہیں تو نعرے لگانے سے کام نہیں چلنے والا جناب. نعرہ تب لگائیے جب نبی کی سیرت کو بھی اپنائیے. پہلے سیرت رسول اپنائیے پھر نعرہ لگائیے. اور سیرت رسول یہ ہے کہ نبی کے جلوس میں اگر شریک ہو، بلکہ نبی کے جلوس کی بات نہیں، ہر وقت ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کی جائے جس کام سے نبی نے منع فرمایا یا اس کام کو ناپسند فرمایا. یہ حقیقی محبت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو جو کچھ نصیحت آمیز جملے ہوئے اسے دلوں میں اتار دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.